حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس کچھ دو صحابہ ان کے صاحب تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص تشریف لائے. انہوں نے کہا یا حضرت میں بڑا پریشان ہوں. آپ نے پوچھا بھئی تیری کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا جی میری پریشانی یہ ہے کہ میرے ہاں علاقے میں بارشیں نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے فصلیں نہیں ہیں اور بارشوں کی قلت بڑی ہے، تو مجھے کوئی بتائیے یا دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے اور وہ علاقہ ہمارا زرخیز ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بارشیں بھی عطا فرمائیں گے اور زمین بھی تمہاری زرخیز ہو جائے گی. کچھ دیر بعد ایک شخص اور تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، میں بڑا پریشان ہوں، اولاد نہیں ہے اور اولاد کی بڑی تمنا ہے. میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی عطا فرمائے اور آپ دعا فرمائے، کوئی نظر کرم فرمائے اور دعا کرے ہمارے لیے کہ ہمیں اولاد مل جائے. تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے دے گا. وہ شخص بھی چلا گیا اور ساتھی کہتے ہیں کچھ دن بعد ایک تیسرا شخص بھی آ گیا. کچھ دیر بعد اس نے کہا جی یا حضرت میرے علاقے میں قحط سالی ہے، زمین بنجر ہو چکی ہے، قحط پڑ گیا ہے اور مال کی بہت کی ضرورت ہے اور باغات بھی جو ہیں وہ بھی زرخیز نہیں رہے، کوئی نظر کرم کیجئے، کوئی دعا فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو اور توبہ کرو. اس کو بھی یہی بتایا. اب یہ تین شخص مختلف حاجات لے کے آئے اور تینوں کو آپ نے ایک ہی کلیہ بتایا، ایک ہی فارمولہ دے دیا، ایک ہی ذکر بتا دیا کہ یہ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں سرخرو کر دیں گے. اولاد والے کو اولاد مل جائے گی، مال جس کا کم ہو گیا اس کا مال بڑھ جائے گا، اور جس کی زمین بنجر ہوگی اس کی زمین آباد ہو جائے گی. تو ساتھیوں نے پوچھا یا حضرت اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام، ہمیں بتا دیجئے کہ یہ آپ نے ایک ہی آنسر تینوں کو دے دیا ہے، ایک ہی جواب تینوں کو دیا ہے اور ایک ہی ذکر بتا دیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو نے سورہ نوح کی تلاوت نہیں کی؟ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اور مجھ سے بخشش مانگو اور مجھ سے معافی مانگو، تم مجھے بڑا معاف کرنے والا پاؤ گے. میں تمہیں بخش دوں گا اور جب میں تمہیں معاف کر دوں گا، بخش دوں گا، تو تم پر خوب مینہ برساؤں گا، برسات کروں گا، بارش بھی کروں گا، مینہ برساؤں گا اس سے، اور تمہارے مال میں ترقی کروں گا اور تمہیں اولاد بھی دے دوں گا اور باغات بھی ہرے کر دوں گا، باغات بھی دے دوں گا اور اس سے نہریں بھی نکال دوں گا، اس سے نہریں بھی آپ کو میں عطا کر دوں گا. کب؟ جب تم مجھ سے بخشش مانگو گے، معافی کے طلبگار ہو جاؤ گے، مجھ سے استغفار کرو گے، مجھ سے معافی مانگو گے اور تم مجھے بڑا بخشنے والا پاؤ گے، میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو جب معاف کر دوں گا تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اولاد بھی دوں گا. یعنی کہ ان آیات میں کیا ہے؟ حسین فرماتے ہیں کہ اولاد بھی ملے گی استغفار سے، مال بھی بڑھ جائے گا استغفار سے، بنجر زمین بھی آباد ہو جائے گی. کب؟ استغفر اللہ کہنے سے. اور جناب اگر آپ کے ہاں بارشوں کی کمی ہو گئی ہے، اگر آپ اس آیت کے مطابق استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو اللہ وہاں پہ مینہ بھی برسا دے گا اور آپ کا علاقہ زرخیز ہو جائے گا. اس لیے میں نے تینوں کو ایک ہی جواب دیا، قرآن سے ایک ہی جواب دیا. اللہ فرما رہا ہے یہ کام کر لو، میں تمہیں سرخرو کر دوں گا. کب سرخرو کروں گا؟ جب مجھ سے تم معافی مانگ لو گے. تو اللہ کے بندو قرآن پڑھو، سورہ نوح پڑھو، یہ آیتیں پڑھو، ان کی تفسیر پڑھو. اور سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ایسے نہیں ان کو فرما دیا تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تینوں نے جب اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کر دیا. جس نے اولاد مانگی تھی اس کو اولاد مل گئی.
جس نے زمین کی زرخیزی مانگی تھی اس کو زمین کی زرخیزی مل گئی، اور جس نے باغات مانگے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو باغات عطا فرما دیے، جس نے بارشیں مانگی تھی اللہ اس کو بارشیں عطا فرما دی، اس علاقے میں اللہ نے بارشیں عطا فرما دی۔ تو بھائی مطلب یہی ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درس ہم کو دے گئے ہیں، جب بھی اس طرح کی مشکلات آ جائیں اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے معافی مانگ لو، استغفر اللہ کی کثرت کر کے دیکھ لو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیوں فیصلہ قرآن کا ہے، رب کا ہے، رب کہتا ہے مجھ سے معافی مانگ لو میں تم کو معاف کر دوں گا اور پھر میں تم پر انعامات کی بارش کر دوں گا۔ تو کوشش کیجئے اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفر اللہ کی کثرت کرتے رہیں، کیونکہ بتانے والے کون ہیں؟ جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، اور حسین جنہوں نے قرآن کو بچایا، شریعت کو بچایا، نیزے پہ سر ہے اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن سے محبت کرتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن سے اس کا جواب دیا۔ اور ایسا پھر جب ہم سنتے ہیں تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ان باتوں پہ اثر ہے، تو یقین سے پڑھیے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر کامیابیوں کے راستے کھول دیں گے۔